اس کے بعد ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، بتاؤ قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا، تو اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظمت والی صورت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، اے ابو منذر، اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے، واقعی تو نے صحیح کہا ہے۔ اتنی عظمت والی صورت ہے کہ حدیث شریف میں ہے، امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے عمل الیوم واللیلہ کے اندر، البانی نے ابن کثیر نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے وے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت پردہ ہے، ادھر مرے گا، ادھر چھلانگے لگاتا ہوا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں دنیا میں بھی یہ آیت الکرسی فائدہ دیتی ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، آقا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا این انت من آیت الکرسی، آیت الکرسی کو کیوں بھولے ہوئے ہو؟ جس کھانے پر، جس پینے والی چیز پر آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے دعویٰ، اللہ کے سوا کیوں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے دلائل ہیں آگے۔ اس لیے الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب اس کے بغیر کوئی اور ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، عبادت کے لائق کیسے ہو گیا؟ جو پہلے نہیں تھا وہ لائق عبادت کیسے ہوا؟ حی ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ القیوم، اب دوسری دلیل آ گئی، وہ تھامنے والا بھی ہے، ہر کسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔ زمین ہے تو اس کو تھاما ہوا ہے، آسمان ہے تو اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، تارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، عرش ہے، کرسی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی نے تھاما ہوا ہے۔ جب سب کو تھامنے والا وہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہوا نا۔ لا تأخذہ سنۃ، دو دلیلیں پہلے گزر گئیں، اب تیسری دلیل، سب کو تھاما ہوا ہے اس نے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 8 گھنٹے کام کر لیں، 10 گھنٹے کام کر لیں، آخر تھکن غالب آ جاتی ہے، اعصاب جو ہیں وہ چٹکنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ بندہ نیند میں جانے کی کیفیت محسوس، ایک ہے نیند اور ایک سے نیند ہے نیند سے پہلے کی کیفیت، جسے کہتے ہیں اونگ۔ اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی،
کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ سب کو تھامے ہوئے ہے، لیکن اس کو اونگ نہیں، لاتا، اس کو اونگ پکڑتی نہیں، ولا نوم، نہ ہی اسے نیند آتی ہے، نہ نیند اسے پکڑے نہ ہی اونگ اسے پکڑے۔ اگرچہ فرشتے بھی نیند وغیرہ سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی وہ معبود نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت اللہ نے انہیں عطا کی ہے نا، اس صفت میں وہ اللہ کریم کے محتاج ہیں، اس لیے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پانچویں دلیل اس کے الہ ہونے کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ میرا مالک بھی اللہ، آپ کا مالک بھی اللہ، نبیوں کا مالک بھی اللہ، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ، خود نبی کریم علیہ السلام کا مالک بھی اللہ، کیونکہ سرکار بھی تو زمین کے اندر ہے نا، زمین میں ہے۔ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ جب سب کا مالک اللہ ہے تو پھر پرستش اور عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی بارگاہ میں بول تک نہیں سکتا۔ تو جب اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، الا من اذن له الرحمن، جب اس کے سامنے کوئی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا، کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا۔ وہ حدیث شفاعت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آقا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کریں گے جو اللہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو سکھائے گا۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے پیارے محبوب، ارفع راسک، چل اپنا سر انور اٹھا، سل توتا، تو مانگ، جو مانگے گا ہم دیں گے، وشفا تو شفا، تو سفارش کر، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو سرکار عرض کریں گے، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اب دیکھیے سرکار کو اجازت مل رہی ہے، اور اجازت صرف اس وقت نہیں، اس کا اعلان پہلے سے ہو چکا ہے۔ اللہ فرمائے گا، جا محبوبہ، جانا، خود جا، جہنم کے اندر جھانک کے دیکھ، جس کے دل کے اندر دانے جتنا بھی ایمان ہے، چل اس کو جہنم سے باہر نکال دیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کے اذن، اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا، تو پھر بھئی عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ حی ہے، قیوم ہے، اس کو اونگ نہیں پکڑتی، نیند نہیں اسے آتی، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک وہ ہے۔ پانچ، چھٹی، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ آگے ساتویں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو لوگوں کے آگے ہے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آگے اور پیچھے کا معنی کیا؟ یعنی جو میرے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو میرے پیچھے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ، جو بھی ہمارے آگے ہونے والا ہے، آگے ہوگا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
جب ہر چیز کو ہر وقت صرف وہی جاننے والا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا۔ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم غیب کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا کے بغیر نہیں مانتے، اور نہ ہی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر آن ہر گھڑی ہر چیز کا علم نبی کریم علیہ السلام کو ہے، نہ، یہ شان صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے خدا کی توحید کے ساتھ؟ آگے 8واں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کے علم کے کسی بھی حصے کو کسی اور کا علم احاطہ نہیں کرتا۔ اللہ کی معلومات جو ہیں، مثلا یہ بوتل بھی اللہ کی معلومات میں ہے، یہ مجھے بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارا علم اس بوتل کا احاطہ نہیں کرتا، ہمارا علم اس کا محیط نہیں ہے۔ محیط کا مطلب یہ ہے کہ اس بوتل کے اندر پانی کے کتنے قطرے ہیں اور ہر قطرہ کس سائز کا ہے، پھر یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، ذرات کو جوڑ کر پلاسٹک کی بوتل بنائے گی، کتنے ذرات ہیں اس کے اندر، ہر ذرے کی دوسرے ذرے کے ساتھ نسبت کیا ہے، پھر اس ایک ذرے کی کائنات کے باقی تمام ذرات کے ساتھ کیا نسبت ہے، یہ ہے علم محیط۔ تو اللہ کو جو علم محیط ہے نا، اس میں سے ایک ذرے کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے وہی جان سکتا ہے جتنا اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کو عطا کرے۔ تو اللہ کی عطا کے بغیر چونکہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ کتنے؟ 9 دلائل ہو گئے، 8۔ چلو جی 9واں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کی کرسی ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے صحیح، کرسی ہے صحیح، لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ یہ نہیں، یہ جس پر میں بیٹھا ہوں، جس پر آپ لوگ بیٹھے ہو، یہ نہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے لفظ کرسی آیا اس پر، اور وہ ہے کتنی بڑی؟ 7 آسمانوں کو، زمین کو، 7 زمینوں کو وہ کرسی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جس کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کا علم، اللہ کی سلطنت۔ جس کی کرسی اتنی بڑی ہے، کسی اور کی کرسی تو اتنی ہے ہی نہیں، تو پھر عبادت کے لائق کون ہوا؟ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے نا۔ یہ چٹیل میدان ہو نا، بہت بڑا میدان، اس کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے، یہ موبائل تو چلو، یہ بوتل ہے، بوتل بہت بڑی ہے، انگوٹھی سے بہت بڑی ہے یہ بوتل، چلو چٹیل میدان ہو، ہزاروں میل کا پھیلا ہوا، اس میں یہ بوتل رکھ دی جائے، انگشتری انگوٹھی رکھ دی جائے، تو وہ چٹیل میدان کے مقابلے میں کتنی بڑی ہوگی؟ چھوٹی۔ اور جو اللہ کی کرسی ہے نا، اس کے سامنے 7 آسمان اور زمین اتنے ہیں جتنے چٹیل میدان کے اندر انگوٹھی ہوتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی 2-4 گھنٹے کام کر لیتا ہوں، لیکن پھر اخیر تھکنا شروع ہو جاتا ہوں۔ آپ لوگ جوان ہو، لیکن 24 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑے تو ہڈیوں کی پی تو بولتی ہے نا۔ چلو ابھی کوئی 1.5 دن کام کر لے گا، تھکے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے بنائے ہوئے ہیں
زمین و آسمان عرش و کرسی جب سے بنایا ہوا ہے، ولا یعودہ حفظہما، تو اس کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی تو نہیں ہے، اللہ پر بھاری نہیں ہے، بڑے آرام سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، چل رہا ہے سارا کائنات کا نظام۔ جس طرح ہمارے لیے یہ چیزیں بالکل معمولی ہوتی ہیں، ہم کر لیتے ہیں، آرام سے کر لیتے ہیں، ہم جو چیز کام آرام سے کر لیتے ہیں، یہ تو پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے اللہ کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، سارا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ جب اس شان کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں تو عبادت کے لائق کون ہوا؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 9۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے، بلند ہے، اس جیسی بلندی والا کوئی نہیں اس کی بلندی جیسا۔ 10 عظیم، عظمت والا، اس جیسی عظمتوں والا ہے کوئی نہیں۔ چونکہ اس شان کا مالک کائنات کے اندر دوسرا ہے ہی نہیں، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف وہی پروردگار ہے۔ لیکن پھر میں یہاں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایاک نعبد کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے عبادت اور تعظیم، بندوں کی تعظیم میں فرق بیان کیا تھا۔ یہ بندوں کی تعظیم کرنا یہ عبادت نہیں ہوتی، عبادت اور چیز کا نام ہے۔ اس کلپ کو سن لیجئے گا۔